رضا 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 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورتل القرآن ترتیلا صدق اللہ العظیم۔ آج 5 رمضان المبارک ہجری 1441۔ کل 4 رمضان المبارک کو میں نے قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنے کے حوالے سے گفتگو کی تھی کہ فہم قرآن کتنا ضروری ہے۔ یہ اللہ کی مقدس کتاب ہے، ہمارے لیے ہے، تو ہمیں ضروری ہے کہ ہم اسے سمجھ کر پڑھیں۔ یہ گفتگو بھی اسی قبیل سے ہے، لیکن آج کی گفتگو کا عنوان ہے قرآن کریم کو صحیح کس طرح پڑھیں۔ یہ آیت مبارکہ جو میں نے پڑھی ہے، یہ سورہ مزمل کی آیت مبارکہ ہے۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، قرآن خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ اطمینان کے ساتھ اس طرح قرآن پڑھو کہ ہر حرف ایک دوسرے حرف سے جدا رہے۔ جن مقامات پر وقف کرنا ہے یعنی ٹھہرنا ہے ان کا، اور تمام حرکات یعنی زبر زیر پیش، دو زبر دو زیر، تشدید وغیرہ، اور مدات جو مد وغیرہ ہوتے ہیں ان کی ادائیگی کا خاص خیال رکھے۔ آیت کے اخیر میں اللہ نے جو ترتیلا فرمایا تو اس بات کی تاکید ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے کے لیے ترتیل کے ساتھ تلاوت کرنا انتہائی ضروری ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن قرآن پڑھنے والے سے کہا جائے گا کہ پڑھتا جا اور ترقی کی منزلیں طے کرتا جا، چونکہ جنت کے درجے ہیں، بہت درجے بدرجے جنت ہے، اسٹیپ بائی اسٹیپ جنت ہے۔ تو فرمایا جائے گا کہ قرآن پڑھا، تو اسے جتنا قرآن یاد ہوگا پڑھے گا تو جہاں تک یاد ہے وہاں تک پڑھے گا، جہاں رک جائے گا وہیں سے وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو اب یہ تو بہت بڑی خوشخبری ہے، ہر مسلمان کو زیادہ سے زیادہ قرآن یاد کرنا چاہیے تاکہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو اعلیٰ سے اعلیٰ جنت عطا فرمائے۔ اب ایک بات تو یہ ہو گئی۔ اب دوسری بات کہ قرآن کریم کی سمجھ، تو ہم یہ سمجھ گئے کہ قرآن کو سمجھ کر پڑھنا چاہیے، لیکن قرآن کو صحیح پڑھنا کتنا ضروری ہے اس پر دھیان دیجیے۔ افسوس، صد افسوس کہ اس پر لوگ دھیان نہیں دیتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تبارک و تعالیٰ فتاوی رضویہ شریف جلد 6 صفحہ 322 پر ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کو تجوید سے پڑھنا یعنی مخارج کی رعایت کرتے ہوئے پڑھنا، متواتر احادیث، صحابہ کرام، تابعین اور تمام ائمہ کرام کے مکمل اجماع کی وجہ سے حق اور واجب اور اللہ کے دین اور شریعت کا علم ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، اسے مطلقاً نا حق بتانا کلمہ کفر ہے۔ اگر کوئی کہے کہ یہ حق نہیں ہے کہ قرآن کو تجوید سے پڑھنا چاہیے، مخرج سے پڑھنا چاہیے، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ کلمہ کفر ہے۔ پھر آگے ارشاد فرماتے ہیں قرآن پاک کو اتنی تجوید سے پڑھنا فرض عین ہے جس سے حروف صحیح ادا ہوں اور غلط پڑھنے سے بچیں۔ کتنا فرض عین ہے؟ جس سے حروف صحیح ادا ہو اور غلط پڑھنے سے بچے۔ افسوس، صد افسوس، ہزار بار افسوس کہ آج مسلمانوں کا بڑا طبقہ، اہل سنت کا بڑا طبقہ قرآن کریم کو صحیح پڑھنے پر قادر نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ آج ہمارے سنیوں کے گھروں میں جو کیسٹیں وغیرہ بجتی ہے یا جو تلاوت قرآن کی صدائیں آتی ہے وہ بھی بد مذہبوں کی، امام کعبہ کی، امام مسجد نبوی کی، بیرون ملک کے بد مذہب قراء کی۔ کیوں؟ ہماری جماعت میں کال پڑ گیا قراء کا، حفاظ کا، بہترین قاریوں کا۔ تو چونکہ ہم لوگ اپنا پیسہ فقط نیاز، فاتحہ، عرس، دھوم دھام، قوالی
بنیادی چیزوں پر نہیں ڈالتے کہ بہترین مدرسے بنائے جائیں اور وہاں سے بہترین حافظ پیدا کیے جائیں۔ آپ کو پتہ ہے مہاراشٹر کے اندر اکل کوبا نام کی ایک جگہ ہے دیوبندیوں کا، جہاں گڑھ ہے، اس نے پورے مہاراشٹر کے چھوٹے چھوٹے دیہاتوں کے اندر، ضلعوں میں، تعلقوں کے اندر مکاتب کا، مدارس کا جال پھیلا دیا۔ یہاں پر وہ نہیں پڑھتے ہیں کہ جو باقاعدہ 18-20 سال آ کر مولانا حافظ بنتے ہیں، بلکہ ہر تبلیغی کا بچہ، ہر دیوبندی کا بچہ قرآن کو، اس کو باتجویز سکھایا جاتا ہے۔ افسوس کہ ہمارے یہاں تو بعض حفاظ کو بھی قرآن صحیح پڑھنے کی توفیق نہیں، فاش فاش غلطیاں کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مجھے ایمانداری سے بتاؤ کہ مجھے اگر بال کاٹنا نہ آتا ہو، یعنی میں نے حجامت کا کورس نہ کیا ہو، اور میں دکان کھول کر بیٹھ جاؤں تو کوئی میرے پاس آئے گا؟ لوگ کہیں گے کہ بھائی پہلے اس کا کورس تو مکمل کر لو، اس کا فن تو سمجھ لو، اس کا طریقہ کار تو جان لو، بنا اس کے تو آدمی ایک بال کاٹنے کی دکان نہیں کھول سکتا۔ پتہ نہیں آج لوگ مصلی امامت پر ہے، بڑی بڑی مسجدوں میں امام ہے اور قرآن پڑھنے میں غلطیاں کرتے ہیں، اور پھر عوام کا بھی ایک بڑا طبقہ قرآن کریم سے تغافل کا شکار ہے اور سوچتے ہیں کہ ہم یوں ہی چھوڑ دیے جائیں گے۔ بالکل نہیں۔ کل میں نے عرض کیا تھا کہ کوئی قتل کرے اور جج کے سامنے کھڑا ہو کر کہے کہ حضور مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ قتل کی سزا عمر قید ہوتی ہے، آج پتہ چلا ہے تو چھوڑ دیجیے، آئندہ سے احتیاط برتوں گا۔ کیا اس بنا پہ وہ چھوڑ دیا جائے گا؟ اگر ہندوستانی ہے تو ہر جرم کی سزا پتہ ہونی چاہیے، اور نہیں پتہ ہونا یہ عذر نہیں ہے، اس بنا پر بخشے نہیں جاؤں گے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں جہالت کوئی عذر نہیں ہے۔ جب اللہ کے نبی نے فرما دیا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم دین کا سیکھنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے، تو تم نے سیکھا کیوں نہیں؟ یہ تمہاری غلطی ہے۔ تم نے اچھے کپڑے پہنے، تم نے اچھی کمائی کی، اچھی ایجوکیشن حاصل کی، اچھا بزنس سیٹل کیا، بچوں کو اچھے گھرانوں میں شادیاں کروائی، سب کچھ کیا، بنگلو بنایا، ہر چیز اپنی دنیاوی ضرورت کی تم نے پوری کی، اور اس کے لیے جد و جہد کی، تم نے اس کے لیے بھاگ دوڑ کی، خون پسینہ ایک کیا۔ صرف قرآن کا علم سیکھنے میں تم نے غفلت کیوں برتی؟ افسوس کہ آج ہمارے یہاں بچوں کو مسجدوں میں بھیج دیا جاتا ہے، اور مسجد کے امام صاحب وہ پرانی ترکیب پہ الف ب ت سے لے کر پڑھاتے ہیں، اور بچہ پڑھا نہیں پڑھا بس ہو گیا، قرآن شریف بچے کا ختم ہو گیا۔ سن لو تو اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول امام غزالی رحمہ اللہ احیاء العلوم میں نقل فرماتے ہیں، حدیث نقل کرتے ہیں حضرت انس بن مالک سے۔ وہ کہتے ہیں کہ بعض قرآن پڑھنے والوں پر قرآن لعنت کرتا ہے، بعض قرآن پڑھنے والوں پر قرآن لعنت کرتا ہے، ایسے بھی پڑھنے والے ہیں جن پر قرآن لعنت کرتا ہے۔ تو اچھا، اس میں تعمیم ہے، یعنی یہ حکم عام ہے، اس میں 3 طرح کے لوگ شامل ہیں۔ ایک وہ جو قرآن کو تجویز سے نہیں پڑھتے، دوسرے وہ جو قرآن کے احکام پر عمل نہیں کرتے، تیسرے وہ جو قرآن کے معنی و مفہوم کو بدلتے ہیں۔ یہ تینوں طرح کے لوگ اس کے اندر شامل ہیں۔ اب دیکھو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ نے تو اتنا علم سیکھنا قرآن پاک کا، اتنی تجویز سیکھنا کہ جس سے حروف صحیح ادا ہو اور غلط پڑھنے سے بچے، فرض قرار دیا، فرض عین۔ آج ہمارے یہاں ماشاء اللہ ایک سے ایک مقرر صاحب مل جائیں گے جو پان پٹی پہ، چائے کی دکان پہ، بازار میں، یہاں وہاں ان کو سنیت سے نکالتے پھر رہے ہوں گے، بڑے بڑے علماء پہ فتاوے لگاتے پھر رہے ہوں گے۔ ان سے سورۃ الفاتحہ سن لیجئے، آپ کو رونا آئے گا۔ افسوس کہ تم اللہ کے قرآن کو صحیح نہیں پڑھ سکتے ہو۔ آپ کو ایک بہت پیارا واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کوفہ کے اندر ہے، ایک شخص ان کے پاس آتا ہے، قرآن کریم کی آیت انما الصدقات للفقراء کا اس نے مد نہیں پڑھا، انما الصدقات للفقراء پڑھ دیا۔ تو آپ نے کہا تم نے غلط پڑھا۔ تو اس نے کہا کیسے غلطی ہوئی؟ عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس طرح پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، انما الصدقات للفقراء۔ دیکھو وہ برداشت نہیں کر رہے ہیں صحابی رسول کے کوئی اس طرح قرآن پڑھے جس طرح نبی نے نہ پڑھا ہو، تو ان کو برداشت نہیں ہے۔ اسی طرح پڑھو جس طرح رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پڑھا ہے، اسی طرح پڑھو جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے، اسی طرح پڑھو جس طرح حضرات صحابہ نے پڑھا ہے۔
قرآن پڑھنے پر محنت کیجئے، کوئی بڑی بات نہیں ہے، 6-7 ماہ کے اندر آپ قرآن کو صحیح پڑھ سکیں گے۔ آپ کو معلوم ہے صحیح قرآن نہ پڑھنے سے کیا کیا فساد ہو سکتا ہے؟ پہلے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا ایک فرمان سن لیجئے، پھر میں آپ کو بتاتا ہوں۔ فتاوی رضویہ شریف جلد 3 صفحہ 353 پہ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، فرماتے ہیں اتنی تجویز سیکھنا کہ ہر حرف دوسرے حرف سے صحیح ممتاز ہو فرض عین ہے، بغیر اس کے نماز قطعاً باطل ہے۔ جی، عوام بیچاروں کو تو جانے دیجئے، فرماتے ہیں کہ خاص کہلانے والوں کو دیکھیے، فرماتے ہیں کہ عوام کو تو جانے دیجئے، خواص کہلانے والوں کو دیکھیے کہ کتنے اس فرض پر عمل کرنے والے ہیں۔ پھر خود فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اپنے کانوں سے سنا۔ کن کو سنا؟ فرماتے ہیں علماء کو، مفتیوں کو، مدرسوں کو، مصنفوں کو، کہ قل هو اللہ احد میں احد کو احد پڑھتے ہیں، اور سورہ منافقون میں یحسبون کل صیحۃ علیہم میں یحسبو پڑھتے ہیں، یحسبو۔ یہ فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت، آگے کئی مثالیں اعلیٰ حضرت نے دی۔ فرماتے اب کیا شریعت کی ان بے پروائیوں کے سبب اپنے احکام منسوخ کر دیں گی؟ نہیں۔ آگے فرماتے ان الحکم الا للہ، حکم تو صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا چلے گا، حکم صرف اللہ کا مانا جائے گا۔ کیا لوگوں کو پڑھنا نہیں آتا اس لیے چھوڑ دیا جائے گا کہ نہ پڑھیں، محنت نہ کریں؟ محنت نہ کریں، چھوڑ دیں؟ جی نہیں، بالکل نہیں۔ اب دیکھیے قرآن کریم جو لوگ تجویز سے نہیں پڑھتے ہیں اس میں 2 باتیں ہوتی ہے۔ 2 باتیں کیا ہوتی ہیں؟ یا تو وہ لہنے جلی کر جاتے ہیں یا لہنے خفی۔ تو زیادہ تر لوگ تو لہنے جلی ہی کر دیتے ہیں۔ تو لہنے جلی سے کیا ہوتا ہے؟ بعض اوقات نماز نہیں ہوتی ہے، نماز ہی نہیں ہوتی ہے، اور پھر ایسا پڑھنا حرام ہے۔ جی، اور لہنے خفی سے کیا ہوتا ہے؟ نماز تو ہو جاتی ہے لیکن مکروہ ہوتی ہے، اور اس طرح پڑھنا مکروہ ہے، اس طرح پڑھنا مکروہ ہے۔ اس کی میں مثال دیتا ہوں کہ لہنے جلی کیا ہے، لہنے خفی کیا ہے۔ تجوید کے خلاف اگر قرآن پاک پڑھا جائے تو اس کو لہن کہتے ہیں، اور لہن کی 2 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک ہے لہن جلی یعنی کھلی ہوئی صاف واضح غلطی جس سے بعض اوقات نماز ہی نہیں ہوگی، ایسا پڑھنا حرام ہے، اور دوسری لہن خفی۔ اب اس کی میں مثال دیتا ہوں کہ لہن جلی کیا ہے۔ اب دیکھو، نمبر 1 لہن جلی میں حرف کو بدل دینا، جیسے الحمد کی جگہ الحمد پڑھ دینا، بڑا ہا تھا وہاں چھوٹا ہا لے کر آ گئے۔ حرکت، زبر، زیر، پیش وغیرہ کو بدل دینا، جیسے انعمتا کی جگہ انعمتو پڑھ دینا، تا پہ پیش کر دینا۔ متحرک کی جگہ ساکن، یعنی کوئی زبر زیر پیش تھا تو وہاں سے وہ ہٹا کر اس کو ساکن کر دینا، جیسے انشاہا کی جگہ انشاہا پڑھنا۔ یا کہیں ساکن تھا تو وہاں پر حرکت دے دینا، جیسے خلقن میں لام ساکن تھا تو کوئی خلقن پڑھ دے۔ نمبر 4 حرفوں کو گھٹا دینا، جیسے کوئی حرف کو گھٹا دینا، جیسے لم یولد کو لم یولد پڑھ دینا، اس میں سے واو نکال دینا۔ یا حرف کو بڑھا دینا، جیسے لم یلد ہے تو کوئی لم یلید پڑھ دے، یہاں یہ کو بڑھا دے۔ نمبر 5 مشدد حرف کو مخفف، جیسے کوئی حرف مشدد ہے اس پر تشدید ہے تو تشدید والے حرف کو ڈبل پڑھتے ہیں، تو کوئی وہاں سے تشدید ہٹا دے، جیسے ایاکا کو ایاکا پڑھ دے۔ یا جہاں پر تشدید نہیں تھی وہاں بڑھا دینا، جیسے ازلما کو الظلما پڑھ دینا۔ یہ لہن جلی ہے، ایسا پڑھنا حرام ہے، بہت صورتوں میں اس میں نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ اب چھوٹی غلطی کیا ہے؟ جو صفات محسنہ یعنی جو قرآن پڑھنے میں حسن پیدا کر دیتی ہے اس کے خلاف غلطی کرنا، اور یہ مکروہ ہے۔ اب جیسے ربکا میں را جو ہے نا، رے جس کو کہتے ہیں آپ لوگ، را وہ پر ہے تو کوئی اس کو باریک پڑھ دے، ربکا۔ باللہ میں لام کیا ہے؟ باریک ہے تو کوئی باللہ پڑھ دے، باللہ، تو یہ لہن خفی ہے۔
اب کہیں پر اظہار ہے، حروف اظہار حلقی جو ہے، اظہار حلقی کے حروف 6 ہے، تو کہیں اظہار کرنا ہے تو کوئی غنہ کر دے، جیسے عذاب علیم، تو کوئی اس کو عذاب علیم پڑھ دے، ناک میں آواز لے جائے، یا پھر جہاں پر اخفا کرنا ہے جیسے یتیما فآوا، یتیما، تو اب یہاں کوئی اظہار کرے یتیمن فآوا، تو یہ لہن خفی ہے۔ اب میں بہت سی جگہ تقریر کرنے جاتا ہوں تو بہت سے اماموں کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا ہوں، تو لوگ کہتے ہیں دیکھو مفتی صاحب نماز ہی نہیں پڑھتے۔ اللہ کے بندوں، امام میں جو شرائط ہونی چاہیے نا، وہ ہمیں پتہ ہے۔ اس کو مسائل کا صحیح علم ہونا چاہیے، عقائد درست ہونا چاہیے، قرآن کریم صحیح پڑھنے والا ہونا چاہیے۔ اب بہت سی مسجدوں میں ایسے بمبئی جیسے شہر میں بڑی بڑی مسجدوں میں ایسے لوگ منصب امامت پر فائز ہیں کہ قرآن کریم پڑھتے ہیں تو مجھے ان کی حالت پر رحم آتا ہے، جبکہ ہر مسلمان کو اعلیٰ حضرت یہ امام اہل سنت کا یہ فرمان علماء سلف کے اقوال کی روشنی میں گھر سے نہیں ہے، اور کوئی اس کا انکار نہیں کرے گا۔ آج ہم سے زیادہ قرآن خوانی پر، قرآن پڑھنے پر، قرآن فہمی پر زور بد مذہب دے رہے ہیں، اور آج ہمارے لوگ گمراہ ہوتے جا رہے ہیں، چونکہ ہم نے دوسرے مسائل پر زیادہ دھیان دیا ہے۔ اللہ کی اس مقدس کتاب کو جو ہمارے لیے نازل ہوئی، جسے سمجھ کے پڑھنے کا اور صحیح پڑھنے کا حکم، ترتیل کے ساتھ پڑھنے کا حکم دیا گیا، ہم نے اس حکم پر دھیان نہیں دیا، ہم نے اسے بس مردے بخشوانے کی کتاب، تعویذ گنڈوں کی کتاب، ہم نے اسے چھو چھا کی کتاب، قسمیں کھانے کی کتاب، اور کبھی کبھار رمضان میں ایک آدھ پارہ پڑھنے کی کتاب سمجھا ہے، بس اسے ایک مقدس کتاب سمجھا ہے۔ اس کے علاوہ ہم کچھ جانتے ہی نہیں ہے کہ اللہ کی یہ کتاب ہر مسلمان کے دل میں ہونی چاہیے، اسے صحیح طور پہ پڑھنا چاہیے۔ افسوس ہوتا ہے کہ جو جلسوں میں نوجوان بچے نعرہ لگاتے ہیں اور جوش و خروش کے ساتھ وہ سورۃ الفاتحہ تک ٹھیک سے نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ اسی درد کے پیش نظر میں نے سوچا ہے کہ رمضان کریم کے بعد ایک صاحب ہیں ہمارے عزیز، انہوں نے مجھے مدرسہ بنانے کے لیے اکسایا کہ اس طرح مدرسہ بنانا چاہیے، تو پھر مجھے بھی خیال آیا کہ نہیں، ایک ایسا مدرسہ ہونا چاہیے جہاں پر جن کو باقاعدہ مولانا حافظ مفتی بننا ہے وہ تو کسی دارالعلوم میں جا کر بن ہی جائیں گے، لیکن ہر مسلمان کو تو اتنا تو سیکھنا فرض ہے کہ اس کی نماز صحیح ہو جائے، وہ قرآن کریم کو صحیح پڑھ سکے اس انداز میں جس انداز میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی زبان اقدس سے ادا ہوتا تھا، ان کی سنت اور پیروی کرتے ہوئے وہ قرآن کو پڑھے۔ تو اس لیے ہم نے سب سے پہلے دھیان دیا ہے کہ ایک مدرسہ ہم بمبئی میں قائم کریں گے، جہاں محلے کے بچے اور پوری بمبئی سے نوجوان بچے اپنے گاڑیوں پر آ کر قرآن کریم کو صحیح کر سکتے ہیں انشاءاللہ، جہاں 2 بہترین قاری رکھے جائیں گے، اور بذات خود میں وہاں پر بیٹھا رہوں گا اور میں خود بھی پڑھاؤں گا۔ انشاءاللہ یہ کامیاب ہوا تو اس کی شاخیں ممبئی کے محلے محلے میں قائم کی جائیں گی، تاکہ کوئی بھی سنی صحیح العقیدہ ہمارا بھائی قرآن کریم غلط نہ پڑھے، صحیح پڑھے، اور کبھی ایسا ہو کہ امام صاحب موجود نہ ہوں تو وہ نماز بھی پڑھا سکے، اتنا قابل ہو جائے وہ، اور قرآن کو سمجھ کر پڑھے۔ پھر اللہ نے توفیق دی، مزید ترقیاں عطا ہوئی، آپ حضرات کا تعاون رہا، تو مکاتب کا یہ سلسلہ فقط ممبئی شہر تک نہیں، آل اوور مہاراشٹر، آل اوور انڈیا تک انشاءاللہ تعالی اس کا جال پھیلایا جائے گا، اور ایک مشن ہوگا کہ اللہ کی اس مقدس کتاب کو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ اللہ کی اس مقدس کتاب کے نور کو ہندوستان کے کونے کونے میں پہنچانے کی کوشش کی جائیں گی۔ اب یہ مدرسہ بنانے کا جو ہم نے عزم کیا ہے، جگہ دیکھ لی ہے، تعمیری کام کرنا باقی ہے، اس کے لیے آپ کا تعاون، آپ کے ساتھ کی بے حد ضرورت ہے۔ میں آپ سے دست بستہ ہوں، عرض کرتا ہوں، ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں، اللہ کے بندو، رمضان کریم کا مہینہ ہے، قرآن کریم کے دعوت کو عام کرنے کے لیے، اس کے نور کو عام کرنے کے لیے آپ میرا ساتھ دیں، میرا تعاون کریں۔ رمضان کریم میں اپنی زکوٰۃ، صدقات، فطرے، فدیے، نذرانے کے طور پر تنظیم سنی جمعیت الاحناف کو دیجیے۔ ایک جانی پہچانی ہوئی تنظیم ہے جس کو آپ جانتے ہیں، جس کی خدمات سے آپ واقف ہے۔ اب یہ مدرسے کے شعبے میں تنظیم قدم رکھنے جا رہی ہے،
اور عظیم الشان مدرسہ انشاءاللہ الرحمن، جس میں قرآن کریم کو صحیح طور پر پڑھایا جائے گا، با تجوید، اور ہر سنی کو پڑھایا جائے گا انشاءاللہ الرحمن۔ آپ تعاون کریں، بھرپور تعاون کریں، اپنے مرحومین کے نام سے تعاون کریں، اور زکوٰۃ بھی دیں، صدقات بھی دیں، فطرے بھی دیں، نذرانے کے طور پر دیں۔ جتنا زیادہ تعاون ہوگا انشاءاللہ الرحمن کام جلدی شروع ہو جائے گا اور باقاعدہ مدرسہ بنے گا۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ کس طرح مدرسے سے ماشاء اللہ طلباء کو قرآن کریم سکھایا جائے گا۔ قرآن فہمی اور قرآن دانی یہاں سے عام ہوگی انشاءاللہ الرحمن، اور قرآن کریم کی دعوت کو چہار دانگ عالم میں پھیلانے کی بھرپور کوشش کی جائے گی۔ مولا تبارک و تعالی ہم سب کو مسنون طریقے پر قرآن کریم پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن پاک کو جو پڑھنے کا صحیح حق ہے وہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں دلوں کو بھی زنگ لگتا ہے جیسے لوہے کو زنگ لگتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ علیہ السلام، دلوں کا زنگ کیسے دور ہوتا ہے؟ ہمیں یہ تو پتہ ہے کہ لوہے کا زنگ بھٹی سے دور ہوتا ہے، آگ کی بھٹی سے۔ آپ نے فرمایا قرآن کریم کی تلاوت سے۔ رمضان پاک کا مہینہ ہے، قرآن پاک پڑھیے، تلاوت کیجیے، اور صحیح طور پر پڑھنے کی کوشش کیجیے۔ جن کو صحیح طور سے قرآن کریم پڑھنا نہیں آتا، یہ کوئی عذر نہیں ہے، سیکھنا فرض ہے۔ جلد سے جلد کسی عالم دین بہترین قاری کی صحبت میں بیٹھ کر قرآن کریم صحیح کروا لیجیے، اور میرے نمبر پہ رابطہ کریں 9820 672 770 9820 672 770۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔